الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا وإمامنا وسراجنا ومكينا ومدنينا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب
ذوق، شوق، محبت اور اخلاص کے ساتھ درود پاک اس نیت سے پڑھنا ہے اونچی آواز سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی اجتماعی طور پر درود پاک پڑھتا ہے 4000 رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ ایک حدیث میں 5000، ایک حدیث میں تو یہاں تک بھی آیا کہ فرمایا کہ لا تعداد فرشتے اترتے ہیں رحمت کے۔ ہاں اللہ کی رحمت کے بغیر ہمارے پلے کچھ نہیں۔ سارے دل جوئی کے ساتھ نماز والا درود پاک، یہ وہ درود پاک ہے کہ جس کا سیاستہ کتابوں میں ذکر ہے، یہ وہ درود پاک ہے اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو سب دل جوئی کے ساتھ پڑھو اونچے آواز سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے آدم آباد، اے شہر خاموشاں کی زمین، سچ بتا اے کون سی کشش تجھ میں یہاں اپنے بچوں کو چھوڑ کر آتی ہے، اپنے بچوں کو تڑپتا چھوڑ کر آتی ہے ماں۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے یہ جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جس دم اس سے آ کر ٹکرائے گی، یہ عمارت بس ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ اللہ عز و جل میرے بھائی محمد انور کو اور میرے بھائی محمد امجد تو میرا بہت قریبی دوست بھی ہے، اور اسی طرح بھائی افضل اور بھائی حمزہ، ان کی والدہ مائدہ تھی، اللہ عز و جل کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں رحمتیں فرمائے، اور بھائی لطیف صاحب، بھائی مقبول صاحب اور بھائیوں کے نام بھی بھول گیا ہوں، اللہ عز و جل سب کو صبر عطا فرمائے۔ بھائی خالد محمود صاحب آج جو میں ممبر پر بیٹھوں میرے استاد ہیں، جن سے میں نے نورانی قیادہ سیکھا، قرآن سیکھا، نماز سیکھی، خطابت سیکھی، اور آپ احباب نے شاید اندازہ نہیں لگایا کہ میں نے جان بوجھ کر آمدن سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ کیوں؟ کیا وجہ بھائی مولوی کو کیا، یہ تو روزانہ ہی سنتے ہیں، فجر کی نماز میں 2 مرتبہ سننے کے لیے آتے ہیں، مغرب میں اونچی آواز سے مولوی پڑھتا ہے، عشاء میں پڑھتا ہے، حبیب نے یہ سورت کی تلاوت کی کیوں؟ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے یہ سورہ شریفہ دافیہ ہے، شافیہ ہے، یہاں تک کہ فرمایا فاتحہ ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ سورت ام الکتاب ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے یہ ام القرآن ہے، یہاں تک کہ قرآن کی ماں۔ یہاں بھائی انور سے دنیا والی ماں چھوٹ گئی، اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی ماں میں نے تمہیں عطا کی ہوئی ہے، قیامت آ سکتی یہ ماں تمہارے پاس ہے۔ یہ ایسی ماں اللہ نے عطا کی، اس ماں کی ہم نے قدر نہ کی۔
ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کوئی آدمی مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، کوئی بھی بیمار ہو، یہاں تک کہ اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، خدا کی قسم میرے آقا نے فرمایا آدمی صحت یاب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نہیں مانتے۔ میری ہمشیرہ کے سسر جان حفیظ اللہ صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا، میں نے کہا اگر یہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے الحمدللہ بچ جاتے، یوں نہ میں کہا واہ مولویا 1400 سال پیچھے ہی کھڑے ہو۔ تغلے روڈ ہسپتال ہے، پراچا ہسپتال، اس کے ساتھ میری بات چیت ہوئی اور ایک سرجن کو بلوایا رشتر سے، ہاں بابا اٹھ کے بیٹھ، کیا ہوا ہے؟ ہاں سی ٹی اسکین کراؤ، یہ کراؤ وہ کراؤ۔ اب اسے 5000 فیس دی۔ آپ کو ڈاکٹر بلوانے کی تمیز نہیں؟ یہ بات بھی کب کی بات کر رہا ہوں، 16 سال قبل کی۔ آپ کو ڈاکٹر بلانے کی تمیز نہیں؟ میں چل کے آیا ہوں کار پہ، 10,000 سے کم نہیں لوں گا۔ میں پھر پراچا لے کو آ کے میں کیا اپنی اوقات مٹھی ہوئے، اور بات کو سمجھا کرو۔ ایک بزرگ کے پاس لوگ آ گئے، کہنے لگے کہ اللہ کے کلام سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، مجھے دلائل دو۔ اس بزرگ نے 1-2 گالیاں دے دی، وہ بھڑکنے لگا، جذبات میں آ گیا۔ انہیں آ کے تے کو مندیاں دا ایڈا سر بے، تے کو مندیاں دا فوراً برائی دا سر پہ گئے، اچھائی دا سر، اللہ دے کلام دا تے کو اثر دا پتہ کوئی نہیں۔ آج بھی دیکھو لوگ، کئی لوگ آتے ہیں قاری صاحب ڈاکٹروں کو پھر چکی ہیں، آخر اللہ دے کلام میں کی شفا ہے، آخر پہلے نہیں مانتے، آخر میں مانتے کہ اللہ کے کلام میں بھی شفا ہے، پہلے کہاں گئے؟ اللہ کا نبی ایوب علیہ السلام بیمار ہے، میری بات نہیں، قرآن حکیم میں آ گیا، اللہ عز و جل نے اس بیماری کا ذکر بھی کر دیا، سورہ انبیاء میں ذکر آ گیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ لوگوں ایمان بنا کر جاؤ، اعتقاد بناؤ، اللہ کے قرآن کے قریب ہو جاؤ، یہ ہمیں سب سے بڑا سبق دیتا ہے۔ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے، ذرا تفسیر ابن کثیر میں پڑھ کے دیکھو، یہ نبی 8 سال بیمار رہا، 18 سال کے بارے میں آتا ہے، یہاں تک کہ 70 سال کے بارے میں آتا ہے۔ اللہ کا نبی ایوب علیہ السلام بیمار ہے۔ قرآن حکیم کے الفاظوں پر بھی غور کرو، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے بندہ نواز، ایک اکرم اللہ کرمین یا ارحم الراحمین، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، الہی مجھے صحت عطا فرما۔ میری بات نہیں، اب قرآن حکیم کی طرف توجہ کرنا، کوئی اور نہیں۔ 23واں پارہ اللہ پاک نے آگاہ کر دیا، بڑا عجیب انداز ہے۔ ذرا بھائی جان تو صحیح تھوڑا جا عید تھی وہ تب مزہ آتے ہیں، میں قرآن کی باتیں کروں گا۔ قرآن ایسے دل میں اترتا ہے۔ جس کی صحبت میں بیٹھا ہوں، قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ، ہمیں اس لیے پسند تھا، وہ قرآن پڑھتا تھا۔ اب اللہ عز و جل کو پکار لیا، 23ویں پارے میں جواب آ گیا، انداز بڑا عجیب ہے، آوازیں وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ۔ خدا کی قسم، جو اگر یہاں عربی کا ترجمہ پڑھنے والا سمجھنے والا بیٹھا ہوتا، خدا کی قسم دل تڑپ اٹھتا کہ واذکر، انداز دیکھو اللہ کا، قرآن کا۔ فرمایا واذکر، اے کالی کملی والے کلام میں رہو، زبان تیری ہو، پڑھنے سننے والی تیری امت ہو، بڑا مزہ آئے گا۔ الہی کیا ذکر کروں؟ واذکر عبدنا ایوب، میرا نبی بیمار ہو گیا، اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان،
شیطان نے داؤ کھیلا، فریب کیا، ٹھگی ماری، میرے نبی مبتلا ہو گئے بیماری میں، بینوس بھی ہوا عذاب، تکلیف میں آ گئے۔ کون؟ ایوب علیہ السلام۔ سارے سبحان اللہ کو اللہ پاک کیا دے، صحت کیسے دی؟ قاری صاحب 23واں پارہ اللہ کا قرآن، اللہ سارے والچہ کو سبحان اللہ۔ آوازیں ارکض برجلک، اپنے پیر کی ایڑی ذرا زمین پر مارو، پانی کا چشمہ نکلا، فرمایا ھذا مغتسل بارد وشراب، اس پانی میں سے پی بھی لو اور جو بچے اس سے غسل کرو۔ ایوب علیہ السلام نے پانی پیا، غسل کیا، ایسے تندرست ہو گئے جیسے کہ پہلے تھے۔ آج لوگوں نے سمجھا ہوا نہیں اللہ کیا ہے، میری بات نہیں، قرآن حکیم میں فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، فرمایا یہ دوا دا روٹی کا گولی مکسچر کوئی بھی چیز کام نہیں کر سکتی جب تک ہم کن فایا کن نہ کہیں، ہماری اجازت نہ ہو کوئی چیز بھی اپنا اثر نہیں ڈال سکتی۔ قرآن حکیم ہے، سورہ یاسین میں بھی بڑا عجیب اعلان آ گیا، فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ کیا بتاؤں، اللہ کا قرآن بھرا ہوا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو، سمجھ آئے گی۔ مجھے ہے اجازت ہے کہ اپنی تعریف کروں، بھائی انور کو ہے، بھائی امجد کو ہے، بھائی حمزہ، بھائی افضال، اور میرے بھائی مقبول، میرے بھائی لطیف، اور میرے بھائی بیٹھے، ان کو اجازت ہے کہ اپنی تعریف کریں۔ خدا کی قسم اللہ اپنی تعریف سے خود قرآن بھر رکھا ہے۔ میری بات نہیں، اللہ عز و جل کے قرآن میں یہاں تک آ گیا، کسی اور نے نہیں کہا، خود مالک کی کائنات نے کیا دیا، فرمایا او لوگوں تبارک الذی بیدہ الملک، فرمایا برکتیں میرے ہی نام میں ہیں، رحمتیں میرے ہی نام میں ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اور سارے کے سارے جہاں کے ملکوں میں راج ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں میرے علاوہ کسی اور کا راج نہیں۔ آج لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی امریکہ کو سپر پاور کہتے ہوئے، خدا کی قسم میں اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں سپر پاور اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ ایک ٹائم تھا برطانیہ پاورفل تھا، ایک ٹائم تھا فلانا ملک پاورفل تھا، خدا کی قسم اللہ کی ذات پاورفل ہے۔ اور یہاں تک کہ قرآن میں کہہ دیا، کوئی اور کہنے والا نہیں، فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا بتاؤں آپ، اللہ کا قرآن ہے کہ ہر چیز پر قادر اللہ کی ذات ہے۔ آج بھائی انور سے پوچھو کیا آئے ہو؟ اللہ سے مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے آئے بیٹھے ہو۔ کوئی کہتا ہے میری بہن کو اللہ معاف کر دے، کوئی کہتا ہے، بیٹا کہتا ہے میری امی کو معاف کر، بھائی کہتا ہے میری بہن کو یا اللہ معاف کر دے، بیٹے کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امی کو معاف کر دے۔ کیا یہ بھیک، یہ میری بات نہیں، قرآن حکیم کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، اور ساری دنیا والوں میرے در کے بھکاریوں، فقیروں، بھکاری ہیں یہ کوئی نہ، جڑا بھکاری آ کے سبحان اللہ، اللہ کے در دے سارے بھکاری، منگا نالے پھلنا نالے، اور مالک کی کائنات عطا کرتا ہے۔ لگے ہاتھوں ایک اور بات سنا دوں، قرآن حکیم میں ہے، اللہ پاک فرماتے تم اس قابل بھی نہیں کہ میں تمہیں رزق کھلاؤں، میں تو سبھی قابل کیا نہیں ہوئے،
لیکن قرآن نے اگو وضاحت کی ہے کہ میں بالاں دا صدقہ دینا کما کے تو سان دے ہو بالاں کو تو سپلیں دے پہ، لیکن اللہ پاک دا اعلان تو مننا پوسی بھائی لطیف صاحب برحق ہے یا کوئی نہ اللہ دی گال کو تو 100% مننا پوسی. میری بات نہیں، اللہ کے نبی نے قرآن سناتے ہوئے کیا دیا، فرمایا اس قابل نہیں کہ جو تمہیں کھانا دیا جائے، بلکہ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتے ہیں میں تمہیں تمہارے بچوں کا صدقہ کھلا رہا ہوں، مجھے ان سے پیار ہے. ننھے منھے بچوں سے دعائیں لیا کرو. ایک شخص ہے ہمارے محلے میں آتا ہے، انہیں جیباں ٹاپے نال بھرے ہوئے، انہیں روزانہ ماں پیو دی قبر سے آندے، رشتہ داراں دی قبر سے روز آندے، ڈاکٹر ہیوی سرجن جیباں ٹاپے نال بھری ودے، جڑا بال مل دے کو دے، جڑا بال آدے ڈو چے دے، یعنی کہ اون دا ہاتھ نہیں دے. اور اتھا تا بابا اوئے تیری بیگم نے سلام نہیں کیتا، اور فلانے نے نہیں کیتا، حالانکہ سرکار اللہ اکبر ننھے منھے بچوں کو خود سلام کیا کرتا. سرکار کا درس تو یہ ہے، ایک صحابی میرے کپڑے خراب نہ ہو جائے، پلیت نہ ہو جائے، یہاں تک کہ بچوں کو، اپنے بچوں کو نہیں اٹھاتا تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ آیا دیکھتا کیا ہے کہ آقا کے قریب 10 بچے کھیل رہے ہیں، کوئی مونڈے تے چڑھا پہ، کوئی زلفاں نال کھیلدا پہ، کوئی انو مونڈے تے چڑھا پہ، کوئی اسا گوڈے تے بیٹھے تھے، کوئی اسا بیٹھے. سرکار نال لا بال کھیل. فرمایا آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی تو محبت ہے، یہی تو دین ہے، دین انسانیت. اس لیے آمدن جان بوجھ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، ذرا ترجمہ سن کے جانا. خدا کی قسم قرآن حکیم نے اپنا عقیدہ بتا دیا. یہاں تک کہ قرآن سب سے پہلے صدر کا عقیدہ نہیں بتاتا، وزیر کا نہیں بتاتا، امیر کا نہیں بتا رہا، یہاں تک کہ 40-50 مربوں کے مالک کا عقیدہ نہیں بتا رہا، بڑے بڑے لوگوں کا، جنرلوں کا عقیدہ نہیں بتا رہا. قرآن حکیم عقیدہ کیا بتا رہا ہے؟ کہتا ہے جب بھی مجھے کھولا جائے گا، دیکھا جائے گا، الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کس کا عقیدہ ہو گیا؟ اللہ کے قرآن کا عقیدہ. اللہ تو کہتا ہے تمام تعریفیں میرے لیے، لیکن قرآن کی پہلی آیات یہیں سے شروع ہو رہی ہے. اسی آیات کو سرکار نے سب سے زیادہ اہمیت دی، اسی لیے تو یہ آیات پہلے سپارے میں پہلی جگہ پر درج ہے. یہ تو عقیدہ ہو گیا نا قرآن کا. چلو اب ہم نماز کا عقیدہ دیکھیں. دیکھنا چاہتے ہو نماز کا عقیدہ؟ اچھا، نماز تو علاوہ ہر نماز کا عقیدہ. اللہ پاک فرماتے ہیں نماز کا عقیدہ دیکھو، یہ آتا کہ فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغربی، عشاء کی نماز، اشراق کی نماز، چاش کی نماز، اوابین کی نماز، تہجد کی نماز، تحیت الوضو، تحیت المسجد کی نماز، نماز جمعے کی کیوں نہ ہو، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز کیوں نہ ہو، وتر، سنت اور نوافل کی نماز کیوں نہ ہو. فرمایا ہر نماز کی ہر ایک رکعت کا عقیدہ دیکھ. جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، الحمدللہ نہیں کہا جائے گا، وہ یہاں تک کہ رکعت بھی قابل قبول نہیں. قاری صاحب حافظ قرآن ہے، ذرا پوچھ کے دیکھو کہ تراویاں پڑھیں دے اس ماہ رمضان آج تو نہیں کہیں نے آ کے اور قاری صاحب ہر رکعت سورہ فاتحہ پڑھ دیں، 2 دفعہ پڑھی کر بقایا 18 دفعہ چھوڑ دے کر. قاری صاحب کو فتویٰ یوں مل سی کہ جڑی رکعت نہ پڑھی نا سورہ فاتحہ تو آپ کو گھر من کے پڑھنے کو سے تو وہ رکعت صحیح بھی کیا نہیں. یاد رکھنا، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، ہر کسی کے لیے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے. اگر نہیں پڑھی وہ رکعت ادا بھی نہیں ہوئی. اللہ عز و جل کی طریف سے اللہ کا قرآن بھرا ہوا ہے، ہماری توجہ نہیں. فرمایا رزق دینے والا میں، اولاد دینے والا میں.
نبیوں کو معجزات دینے والا میں، آمنہ کو اتنا اعلیٰ لال دینے والا میں جو ساری کائنات کا محبوب بن گیا۔ یہ یاد رکھنا، صرف انسانوں کے لیے محبوب نہیں، ہمارے آقا تو یہاں تک کہ ہر چیز، ہر مخلوق کے نبی بھی ہیں، محبوب بھی ہیں۔ کیسے؟ توجہ کرنا آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جا رہے تھے تو یہاں تک کہ راستے میں فرمایا خیمے لگاؤ، جلدی کرو، مجھے بڑی بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ صحابہ نے دیکھا سالن ختم ہو گیا، حضور کی عادت تھی، فرمایا سرکہ لے آؤ۔ ہاں سرکہ کھانا نبی کی سنت ہے۔ تسا جڑی فارمی مرغی کو سرکہ لیندے ہو نا بازاری، کیمیکل نہیں، جڑا اصل سرکہ ہے لتو دا آندے، پشاوری چ بہروں آندے، اصل سرکہ ہوئے استعمال کیتا کرو، نبی دی سنت ہے، صحت واسطے اچھا ہے۔ لیکن لوگ آئے میرے گھر بوتل پہ بالا کو آکا بیگو بدبو آندی ہے جڑکے استعمال کرن دی ہے، پیاز کھاؤ۔ ہاں یہ جو پیاز استعمال کرتے ہو اس کا علاج کینسر دور ہو جاتا ہے۔ میرے یہاں سر پہ روڑا نکلا ہوا ہے، کئی ڈاکٹروں کو چیک کرائے، ایک ٹائم دے 20 گولیاں نے آدھا گھنٹہ آرام نہیں آتا۔ پیاز اگر استعمال کر کے نہ جلتی آرام ہو مفت دی شاہ گھر پہ نا قدر کیا نہیں نا، اور 20 گولیاں دے اعتماد ہے۔ اصل میں جو پیاز کی وجہ سے کینسر کا علاج ہے، یہ بھی باتیں سیکھا کرو۔ یہ اس طریقے سے بیٹھ کر روٹی کھانا بھی سنت ہے۔ کیسے بیٹھاؤں؟ اس طریقے سے، اور اس طریقے سے بھی بیٹھ کر روٹی کھانا سنت ہے۔ یہ اب اس کا کیا حدیث میں آیا؟ میرے آقا نے فرمایا لوگوں اگر جو میری سنت کے مطابق کھانا کھائے گا اس سے کبھی اپینڈکس نہیں ہوگا۔ اب دیکھو کہ جب دایاں گھٹنا ہم نے اٹھا لیا، ہم یہاں تک کہ اپینڈکس سے بچ گئے نا، کیوں کہ یہ رگ دب گئی، اپینڈکس نہیں ہوگا۔ حضور نے دل کا علاج بتایا، فرمایا کہ اجوا کھجوریں گٹھلیاں سمیت کوٹ کر کھانے سے دل کے اٹیک یعنی کہ دل کی مرض دور ہوں گے۔ یہ یاد رکھنا، کئی لوگ کہتے ہیں یہ سوکھی جو خشک کھجور ہے، اگر شوگر والا بھی ہے طاقت کے لیے استعمال کر سکتے، ضروری نہیں کہ ول کھاوے تا ڈھنگ کھاوے، لیکن چینی کو بچو، چینی تو پوے دے تھوڑی جی پا دے، بغاری پھکی چاہ چنگی نہیں لگے۔ جو چینی زہر ہے، کیمیکل ہے، اس کے بدلے گڑ ڈال کر دیکھو، چیک کراؤ تو شوگر کو نہ بدسی۔ آؤ انسولین سب سے زیادہ اللہ پاک نے آپ کے رانوں کے درمیان میں رکھی ہے، دوڑ لگاؤ، چلو پھرو۔ یہ بول رہا ہوں، آپ ریش مبارک دیکھ رہے ہیں، صبح 4 بجے سے پہلے کا اٹھا ہوا ہوں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ورزشیں کرتے ہیں، اسی لیے کہ اللہ کا قرآن سنانا ہے۔ جلال آتے بے گا الحمدللہ آپ ہی ڈھاندے ہو تو آپ کو کیا نصیحت کرے؟ صحت کسی کی جاگیر نہیں، صحت کے لیے بھی ٹائم دو نا، نہیں دیتے۔ انسولین سب سے زیادہ آپ کے رانوں کے درمیان حاصل نہیں کرتے۔ دوڑ لگاؤ، ورزش کرو، پارکوں میں جاؤ، گھاس پر پھرو۔ میرے یہاں کوئی ملا آخر میں ذری گھاس پھرو، واہ مولوی میرے کو نزلہ تھی ویسے جڑا کھڈا پانی تے بوتل کھڈی جڑ ٹھکینا پیا اون مولے پرواہ کیا نہیں، کوک دی بوتل چاول کھا کے ذریعہ ہاضمتی تھی کوک دی بوتل گھننا، سبحان اللہ ہاضمتی نہ پیا بیڑا گھر کے ہو کرے نہ پیا، اپنا سوچ ہی نہیں سکتا۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہوں کہ صحت بھی بناؤ، صحت ہوگی نماز پڑھو گے، قرآن پڑھو گے۔ ہاں جنگ بدر کے دوران سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے دیکھو، صحابہ کرام کو فٹنس کے لیے ورزشیں کرائی، کشتیاں کرائی آپس میں۔ میں بات کر رہا تھا کہ ہمارا نبی ہر ایک چیز کا نبی ہے، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ کیسے؟ فرقہ بھی ختم ہے۔ صحابہ نے کہا کہ روٹی پائیے،
سالہ نے کیا نہیں، سرکہ کیا نہیں، کان کے قریب شہد کی مکھی آئی، کہنے لگی آقا تو بھوک لگی ہوئی تھا کوئی برداشت نہیں تھی۔ ہاں ہاں، یہاں باپ بھوکا بیٹھا رہے، ماں بیٹھی رہے، پرواہ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ماں صبح جلدی اٹھتی ہے نماز کے لیے، جلدی بھوک لگتی ہے، ہم اس کے لیے انتظام نہیں کرتے۔ یہ بھی یاد رکھنا، جب تک ماں حیات ہے کھانے کے لیے کوئی چیز لے کر آئے ہو ڈائریکٹ بیوی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے امی حضور، پہلے ابا جان، ان کا بھی حق ہے۔ امی حضور ایک کہنا ہے، امی حضور جی میں تو سا حکم کرو، ہاں ہاں، قرآن نے تو یہاں تک کہا امی جان، جی امی، اور جی امی، باپ اگر دو گالیاں بھی دے رہے جی ابو جی۔ یہ اسلام ہے، اسلام کہ ماں باپ کی عزت کرو۔ وقت اپنے آپ کو لگانا ہے تو میں حدیث ذمہ واری سے جا کر جس مدرسے سے مرضی پوچھ لینا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں فیصلہ کر دیا، سب سے بڑا پیر تمہاری ماں ہے، ماں ہے، ماں ہے۔ سرکار کا فیصلہ، ماں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ سب سے بڑا پیر ہے۔ ماں کے پوتر بھوک لگی آج تک پیس کھا، اما حالات کیا نہیں، کاروبار کیا نہیں، کتوں کھواؤ تو بیگم آ کے نہ پیس، حاضر میری جان ہونے آیا پیس۔ اولاد کے لیے آ جائے گا، بیگم کے لیے آ جائے گا، نہیں آتا تو ماں کے لیے نہیں آتا۔ شہد کی مکھی جانے لگی، آپ کسی صحابی کو بھیجیں، بالکل قریب چھتا ہے، شہد اتار کے لائیں، آپ تناول کریں۔ شہد آ گیا، سرکار روٹی کھا رہے ہیں، اب شہد کی مکھی ایک طرف بیٹھی ہے۔ ہاں ہاں، اگر کوئی روٹی کھا رہا ہو، اگر آپ سلام کریں نا، جواب دینا اب لازم نہیں، کار سب سے پوچھ سکتے ہیں، جواب دینا اب فرض واجب نہیں، اب واجب نہیں، جواب دینا لازم نہیں۔ میرے جب ملا حبیبی اگر دکان پہ روٹی کھانا بیٹھو گے نا، سلام دا جواب، آج تول سنگھ مولوی صاحب مرغے پڑے دے بیٹھے ہو تو نا جرا سلام دا جواب ہی نہیں دیں دے، فتویٰ یوں لگے گا، اب لازم نہیں۔ سرکار نے روٹی کھائی، اللہ اکبر، پھر کان کے قریب شہد کی مکھی گھومنے لگی، یہاں تک کہ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے، فرمانے لگے مجھ سے باتیں کر رہی ہے۔ کئی لوگ آخر وہ ملا حبیبی میں واقعہ ٹھوکی بیٹھا ہے، آسانی منے دے، یہ حضور دا غلام جو ہے نا، میں شاید مکھی نالی کوئی گال کر سکتے ہیں۔ ہائے ہائے، پتہ ہوا نا کہ قرآن حکیم میں کیا کیا ہے۔ 19واں پارہ ہے، ایک سورت ہے، سورت کا نام ہے سورت نمل۔ نمل عربی میں کیڑے مکوڑے چونٹیوں کو آتے ہیں، عربی میں نمل کسے کہتے ہیں؟ کیڑے مکوڑوں کے نام۔ اور اس میں ہدہد کا واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام جو ہمارے آقا کا یہاں تک کہ مقتدی ہے، نبی ہے، ہمارے آقا کا کیا ہے؟ مقتدی ہے نا، مانتے ہو نا، ہمارے آقا سردار ہیں، سلیمان علیہ السلام نبی کے بھی سردار ہیں۔ میری بات نہیں، قرآن آ گیا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کہاں غائب ہو گیا ہدہد، آیا کیوں نہیں، نظر کیوں نہیں آتا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یہاں تک کہ اسے بڑا شدید عذاب دوں گا۔ کیوں نہیں آیا؟ ذبح کر دیتا، چھری پھیر دیتا، مرے سا کٹے سا، اولا انہو اولا یاتینی بسلطان مبین، یا آ کر کوئی معقول وجہ بتائے گا، پھر اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ میرا بیان سن کے دیکھنا، یوٹیوب پر چینل ہے قاری طیب حبیب کے نام سے، تو ذرا سن کے دیکھنا۔ سلیمان علیہ السلام کا موضوع ہے، سیرت النبی کے کئی عنوان ہیں، اسی طرح یوسف علیہ السلام کے تقریباً 5 مختلف جمعوں کے بیانات ہیں، کافی سارے بیان میرے یوٹیوب پر اب بھی بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ 2-2.5 گھنٹے بعد آپ سن سکتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر، ٹچ موبائل پر سن سکتے ہو، سنو، گھر میں سنو۔ میرا اسی
यूट्यूब चैनल पर आयतुल कुर्सी का बयान सुन के देखना, ईमान अफरोज बयान है, मजा आ जाएगा, ईमान जिंदा हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए था, और हमें तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के हर वक्त खौफ रखना चाहिए था, हमें तो उससे डरना चाहिए था, हमें तो उससे मदद मांगनी चाहिए थी। हमारा अल्लाह इतना पावरफुल है, उसके आगे कोई भी नहीं पावरफुल। ये सारा आपको पता चलेगा। खुदा की कसम, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जरा वाकया सुन सोना, हुदहुद परिंदा दरखान पक्षी कारी साहब पूरी कौम में बल्कीस को इन्हें मुसलमान किया है। मेरे को आए पूछो कि मौलवी हबीब हकीम आजम का पुत्र, ये मेरे दवाखाना मेरे भाई का है, मैं मुकर्रर जो है खतीब यहीं से बन कर गया हूँ, मैं बिरा हकीम सईद को आके कारी नहीं बनाऊंगा, पागल थी है, मैं के नहीं बनना चाहूँगा, लेकिन शौक का कोई मोल पॉइंट, मैं के नहीं मैं बनना। आज वो हकीम सईद साहब आधे 1.5 घंटा ही अगर बयान करे ना टाइम का साथ नहीं थी वरने का दिल आज सुन दे रहा हूँ। आज वो ही भाई कहता है, हकीम मोहम्मद सईद साहब आजम शहीद दवाखाने वाले, वो ही मेरा भाई कहता है। पूरी कौम को हुदहुद ने मुसलमान किया कि ये तो सूरज की पूजा का दुख एक दरखान पक्षी को देखा को नहीं सीखता। हम नहीं कोशिश करते कि लोगों को शिर्क से बचाएं, यहाँ तक के बिदआत से बचाएं। फिर कान के करीम शहद की मक्खी आ गई, आका ने पूछ लिया क्या खाती है, कहने लगी कौड़े फूलों का रस चूसा करती हूं। बोले फार्मी कहना, फार्मी का अज जाकर चेक करो ना, फिक्का पता ही नहीं चलता, जरा देसी फुल हो वो जरा कड़वा होंगे। सरकार ने पूछे ए चा दस फुलों का रस तक कड़वे फुलों का चूसे नहीं, पर तेरा शायद मिठा क्यों है। आय अल्लाह अल्लाह, सब कह दो यार सुभान अल्लाह का। शहद की मक्खी कहती है आका मैं आप पर दुरूद पाक पढ़ती हूँ, मालिक की कायनात ने मेरे शहद को मीठा बना दिया। याद रखना कोई मखलूक ऐसी नहीं, फरिश्ते भी इमामुल अंबिया पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाह पाक भी यहाँ तक के पढ़ते हैं, यहाँ तक ईमान वालों को भी आर्डर हुआ। मेरी बात नहीं, कुरान आ गया और अंदाज भी बड़ा अजीब आ गया। फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह भी और उसके फरिश्ते भी। और जब तेरी बारी आई मेरी बारी आई, अगर मैं कोई आपको भाईजान कहूँ, लाला जी कहूँ, बड़े मियाँ कहूँ, कहोगे ये चापलूसी कर रहा है, इसे कोई मतलब होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल को सारी कायनात में किसी से मतलब भी नहीं, फिर भी इज्जत कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वाला पहले कह रहा है, कलमा तय्यबा वाला कहता अल्लाह पाक मैंने मान लिया, कुरान वाला मान लिया, तुझे नमाजी मान लिया, तुझे इमामुल अंबिया का गुलाम मान लिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ा करो। और अल्लाह पाक ने एक जगह कुरान हकीम में जिक्र किया, ये परिंदे भी मेरी तस्बीह मेरी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं, तुम्हें शऊर नहीं कि ये कैसे पढ़ते हैं। हाँ, चिड़िया भी अल्लाह अज़्ज़ का नाम लेते हैं। मुसलमान सुबह सुबह सोया हो, रात को टच मोबाइल तो फुर्सत नहीं, मेरे घर आ गई मोहल्ले दी नानी मां बेगम मेरी गाल सुनावन लगी, सुनाने वाली गाल आखन लगी हम सही आइए तो टच मोबाइल लगी पई, अद्धा घंटा गुजर गया। मैं के खैर है क्यों अच्छा हूँ जरी गेम खेलती पई, गेम खेल ना वाल तेरे नाल गाल करेंगे। मैं क्या घरों बुलावा आ गया चली गई, अच्छा वाल आखा तेरे को। मैं क्या सुभान अल्लाह, महल्ले दी नानी अम्मा मोबाइल च लगी पई। और कारी हनी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक शख्स आ गया, रो रहा था, कहने लगा मेरी दादी अम्मा के लिए दुआ करो, दादी अम्मा फौत हो गई। क्या हुआ दादी अम्मा? आदमी की आदत है ना, पूछ लेता है भाई क्या हुआ, क्या बताऊं। वो जमाना था ना वीसीआर का, और तो बाबा केबल का जमाना होना गुआना, मोबाइल का पता नहीं तो बात ब्याह क्या गांदा सी, बधनकार है घटनकार नहीं।
تو وہ زمانہ تھا وی سی آر کا، کہنے لگا میری دادی اماں وی سی آر دیکھ رہی تھی، فلم دیکھ رہی تھی، دیکھتے دیکھتے ذرا لیٹی، انتقال کر گئی۔ اور قاری صاحب نے بھی ستھرا جواب دیا، بنتا ہی ہے کہ جا دادی اماں کی قبر پر لکھ کے آ حضرت وی سی آر شہید رحمت اللہ علیہ۔ اتنی نیک دادی تھی کہ وی سی آر دیکھتے دیکھتے یہاں تک کہ انتقال کر گئی۔ بتاؤ جن گھروں کی دادیوں کا یہ حال ہو، پوتیوں کا کیا حال ہوگا؟ کبھی سوچا ہے کہ اب کیا حال بنے گا؟ تو بتا رہا تھا اللہ پاک نے اعلان کر دیا الحمدللہ، تمام تعریفیں میرے لیے ہیں، یہاں تک کہ دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل کو ہم بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لوگوں بلاوا اگر یہاں تک کہ ماں کا آ جائے پتہ ہے 2 گالیاں پڑیں گی، باپ کا آ جائے پتہ ہے ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، مارے گا، استادوں کا بلاوا آ جائے نہ جاؤ، کھانے سے بلاوا آ جائے اگر آدمی نہ جائے پتہ ہے 2 چھوٹے فالتو لگیں گے۔ اور دنیا کی عدالتوں سے بلاوا آ جائے پیش ہو جاؤ، وہ کہے جا جا میں نہیں آتا۔ تمام احباب توجہ میری طرف رکھو، مجھے 10:30 کا کہا گیا جی میں کچھ آپ کو سامان وغیرہ چاہو۔ اچھا، دنیا کی عدالتوں سے نوٹس ایشو ہوتا ہے، عدالت نے بلایا ہے نہیں جاتا، دوسرا نوٹس ایشو ہوتا ہے، تیسرا ایشو ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا واسطہ پڑا ہے نا عدالتوں سے، ذرا پوچھ کر دیکھو کہ چوتھا جو نوٹس ایشو ہوتا ہے اشتہاری مجرم کا ہوتا ہے کہ اللہ نے بلوایا یا نہیں آیا، یہاں تک کہ عدالت نے بلوایا یا نہیں آیا، اشتہاری مجرم ہے، جہاں ملے گولی مروا دو۔ دل میں اللہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، ہم نہیں آتے، کیا ہم اشتہاری مجرم نہیں بنے؟ لوگوں کو جتنا سمجھاؤ جتنا بتاؤ نہیں سمجھتے۔ ایک گھر گیا میں، مجھے کہنے لگے کہ ہماری بھابھی جان انتقال کر گئے، 40 دن عصر کے بعد ختم یہیں آ کے پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے ان کے لیے، کھانا وغیرہ بھی کھلائیں گے آپ کو۔ میں کہ چلو ٹھیک ہے، اللہ کا کلام ہی پڑھنے میں پڑھن واسطے تیار۔ میں گیا، 2 دن 3 دن روٹیاں انہوں نے دو دیتے، سالن دیتا، اخیر 3 جی میں کو کیا دے کاری صاحبہ روٹی ہیک دے سو، سالن بھاویں پوری کنی آکھ دے دے سو۔ میں کہ یار کہیں گال ہے، کھیل پیا جواب نہ دیتا، آدھے یار تو روٹی کھائی کو۔ میں کہ یار مولوی دی تو 2 روٹی نہ بھی بوکھ نہیں لا دی، 3 بھی چاہیے دی، خدا دی قسم ہے۔ کئی لوگ ساتھ سلح ہی نہیں مرے ہیں، کئی لوگ میرے یہاں مولوی حبیب آتے ہیں یار روٹی کھانے بیٹا سلح کیوں نہ، آدھے تو سے نا مولوی پہ دے روٹی۔ اور حقیقت ہے، اچھا آسا کیوں پونے ہیں؟ قاری صاحب کو پوچھو، سرکار جب بھی کسی نے روٹی کی دعوت دی سرکار نے انکار ہی نہیں کی، روٹی کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا سنت بھی ہے۔ اور اگلا مسئلہ دسا جلے تسا سلا مریں دے ضرور نہیں کہ مولوی کو مارو، کئی کوئی مارو، اگر سوالے کہ انہیں روٹی کھا گی دی وہ روٹی دا حساب کو نہ تھی تھی۔ یہ بات مجھے کس نے بتائی؟ مولانا ظفر اللہ صاحب پتہ نہیں اب حیات ہیں یا نہیں، اسی مسجد میں چھوٹی مسجد میں امام تھے، یہ ساتھ جو مسجد ہے مولانا ظفر اللہ صاحب اللہ پاک، وہ بھی میرے بڑے کام آئے دین کے معاملات میں۔ خدا کی قسم عشاء کے بعد روک لیتے تھے، کہتے تھے حبیب میرے ساتھ کھانا کھا کے جا۔ میں کہ استاد جی اتنی روٹی ہے تو سا کھا سو جا، میں کھا سو، میں نہیں کھانا۔ انہیں کہ پتر میرے نال کھا کے جا، یہ روٹی دا حساب کو نہ تھی۔ کیوں حکم ہے گھر میں بھی دسترخوان پر سارے اکٹھے ہو جاؤ؟ میں کو آخر لگا سی قاری صاحب روٹی ہیک دے سوں سالن بھاوے کنی پوری آنکھوں۔ میں بے جی پوچھ گیا، میں کہ یار غلام عباس ذریعہ وجہ تا دس آئی تا دس دے کئی گال ہے۔ انہیں کہ ہم صحیح آئیے آپ کے گئی اگر مولوی کو 2 روٹیاں کھوائے نا تو آدھے گھر کی کوئی دے ہمارے ویسے خیال کرے تو عقیدہ نہ بڑھا، ڈر نہیں لگ دے، اگر عقیدہ بڑھایا نا خدا دی قسم روٹی ایک بھائی پڑھ ویسے، اگر بھائی آؤ نے آ کے روٹی منڈو ہی نہ دے۔ ہاں بابا اب بتاؤ عقیدہ اس کو سب ماننے کے لیے تیار ہے، عورتیں یہ گالیں کو بڑی جلدی منے نا، ہائے اللہ
حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں جو جان بوجھ کر ایک نماز کو ضائع کر دیتا ہے، نہیں پڑھتا، اکڑ جاتا ہے میں تو نہیں پڑھنے جاتا، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے بدلے 2,88,00,000 سال جہنم میں گزارنا پڑے گا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ پڑھی، آؤ نماز کی طرف آ جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں یہاں تک کہ جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا میرا اللہ بھی بری ہے، میں کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہوں، اس کا جو حال بنے مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس کی پیشانی پر اس کے ماتھے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ پہلی سطر ہوگی ھذا کافر، یہ کافر ہے۔ دوسری سطر لکھی ہوگی یہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے، اور تیسری سطر لکھی ہوگی یہ خدا کے غضب کا حقدار ہے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں جہنم میں سے آگ بے نمازی کو ایسے اٹھا کر لے جائے گی جیسے پرندہ دانہ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں یہاں تک کہ بے نمازی کا بدن پھول کر سوج کر 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا نیچے والی بلی اور سوج کر پیر کے انگوٹھوں پر آ پڑے گا، اوپر والا لب سوج کر کمر پہ جا پڑے گا، پشت پر جا پڑے گا۔ میری بات نہیں، قرآن حکیم ہے، فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود۔ اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے، فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کی کمر میں لوہا ٹھونک دیا جائے گا، جھکنے نہ پائیں گے۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ ذلیل ہو جائے گا قیامت کے دن، جھکنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے دن میں 5 مرتبہ بلاتا تھا آ میرے بندے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو نے یہاں تک کہ بزنس کو بڑا مانا، جیب والے قائد اعظم کو بڑا مانا، تو نے کار کوٹھی کو بڑا مانا، تو نے پیسے کو بڑا مانا، مجھے توجہ نہ دی، میری غلامی نہ کی، میری فرما برداری نہ کی، میرے یہاں تو نہ آیا، یاد رکھ آج میں تجھے جھکنے نہیں دوں گا۔ لوگوں یاد رکھنا 29ویں پارے کی ذرا ایک بات اور بھی سنا دوں، قرآن حکیم ہے فی جنات یتساءلون۔ جنتی لوگوں کو یہاں تک کہ کھڑکی بنا کر دے دی جائے گی، جہنمیوں کا حال دیکھیں گے، یہاں تک کہ عن المجرمین، اور مجرموں کیا ہوا، ما سلککم فی سقر، دنیا میں رہتے ہوئے اور کون سا ایسا گناہ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے جہنم میں ہو۔ میری بات نہیں، قاری صاحب موجود ہے، 29واں پارہ لے کر آؤ، ابھی میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن کہتا ہے قالوا، کہنے لگے لم نکو من المصلین، ہمارا سب سے بڑا گناہ یہ تھا ہم دنیا میں رہتے ہوئے نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی بات کرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم سورہ فاتحہ کہتی ہے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے جہاں کا رب ہے، عالم ارواح کا، عالم دنیا کا، عالم برزخ کا، عالم آخرت کا۔ فرمایا الرحمن الرحیم، فرمایا او لوگو میری ذات بڑی مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والوں۔ خدا کی قسم بھائی انور کی ماں پر رحم کرے
گا مہربانی کرے گا تو اللہ، یہاں تک کہ بھائی افضل کی امی پر مہربانی کرے گا تو اللہ رحم کرے گا، اللہ بھائی لطیف کی ہمشیرہ پر رحم کرے گا تو اللہ بھائی مقبول کی ہمشیرہ پر رحم کرے گا، اللہ کوئی اور کرنے والا نہیں۔ مالک یوم الدین، فرمایا لوگوں روز جزا کا مالک، اور اللہ پاک فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب ہاتھ باندھ کہہ دیا کر الہی بندگی تیرے لیے، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے گی مدد تجھ سے چاہوں گا، میرے مدد تیرے علاوہ اور کوئی کرنے والا بھی نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، خدا کی قسم قرآن حکیم کی یہ آیات ایسی ہے جب بھی پڑھتا ہوں میرا جگر میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ایسا اس میں انداز دیا آج کا مسلمان سمجھتا بھی نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ پاک فرماتے ہیں صدر نے ہاتھ باندھا ہوا ہے، امیر نے باندھا ہوا ہے، غریب نے باندھا ہوا ہے، ساری کائنات نے ہاتھ باندھ کر کہتا ہے الہی اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا۔ پتہ چلا اپنے آپ کو کمی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو ان پڑھ کہہ رہا ہے، چاہے کسی معاملات میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہو، اپنے آپ کو بھکاری کہہ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، الہی سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آگے یہی بات ہے کہ یا اللہ جن پر تیرا اتعاب اترا ان سے بچا۔ 5 لوگوں کا نام لیا سرکار نے، فرمایا آمان، قارون، فرعون، شداد، امیہ ابن خلف، 5 لوگوں کا نام لے کر سرکار نے کہا یہ بہت بڑے جہنمی ہیں، یہ اللہ کے عتاب کے غضب کے حقدار ہیں۔ ولضالین، بہکے ہوئے لوگوں سے بچا۔ میرا بیٹا حسین علی آپ احباب کے سامنے ایک چھوٹی سی سورت کی تلاوت کرے گا اور 2-4 اشعار، اس کا بڑا من کر رہا ہے اور میں اسے عالم دین بھی بنانا چاہتا ہوں، اور بڑی پیاری اس کی آواز ہے، دعا بھی کرو کہ یہ عالم بنے۔ اور میں میتوں کو غسل بھی دیتا ہوں، 32 سال گزر گئے، اور میں بتاؤں غسل کے لیے کیوں آیا میدان میں، وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے، لوہا گرم ہوتا ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں اس ٹائم ان کو بھی واز، ان کو بھی تقریر، ان کے لیے بھی بیان ہو جاتا ہے تاکہ کہ وہ بھی نمازی بنے، قرآن حکیم کے شدائی بنے۔ میں اکثریت سورہ فاتحہ کی زیادہ تعریف کرتا ہوں، یہ تعریف کے قابل ہے، اس کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ تو بہرحال میرے بیٹے حسین علی کی دلجوئی بھی کر دینا۔ پوچھے بس یہاں بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، تیرے صدقے میں آسان سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، سمت نبی بو جہل گئے،
جتنے ان پر پھر بھی لفظ جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. تمام بھائی ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ اخلاص پڑھنا ہے. اول آخر درود شریف. اللهم صل على الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد. دعا خیر. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا اللہ جو ختم شی پڑھت کا ثواب، جو کچھ حاضر تام کا ثواب، کلام پاک پڑھا گیا، درود شریف پاک پڑھا گیا، بیان ہوا، سارے کا ثواب امام الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے مولا قبول فرما. آپ کی طفیل تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تمام صحابہ کرام، اہل بیت، شہداء کربلا، امہات المومنین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام، تمام مسلمین، تمام مسلمات کی روح کو پیش کرتے مولا قبول فرما. یا اللہ بالخصوص یہ سارا ثواب بھائی محمد انور صاحب، بھائی محمد امجد صاحب، بھائی محمد مدنی صاحب اور محمد حمزہ صاحب کی والدہ محترمہ کی روح کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. یا اللہ مرحومہ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ مرحومہ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. عذاب قبر سے بچا، عذاب جہنم سے بچا، آنے والی تمام منزلیں آسان فرما. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. جہنم کی آگ سے بچا، جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما. مرحومہ کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ مرحومہ کی امانتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے حضرات مسجد کے اندر آئے ہیں سب کے جائز مقاصد پورے فرما. یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. یا الہی تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. جو گھروں میں، جو ہسپتالوں میں، جہاں جہاں بیمار ہیں یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ پورے عالم اسلام کی خیر فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلق نور عرش محمد وعلى آله وصحابه واهل بيته وذرياته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد انا لله وانا اليه راجعون. اللہ دی مدد سے اللہ پاک تو سب دے گی.